اللہ تبارک و تعالی نے ہم انسانوں کو پیدا فرمایا، دنیا کے اندر بھیجا، اور جن چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی تھی ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بنا دیا۔ اور ہم بھی اچھی طرح جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ گھر کی ایک ضرورت ہے، کھانے کی ایک ضرورت ہے، پینے کی ایک ضرورت ہے، پیڑ پودوں کی ایک ضرورت ہے، ندی نالے کی ایک ضرورت ہے، دکان مکان کی ایک ضرورت ہے۔ ہر ایک کا ایک مقصد ہے، ایک ضرورت ہے کہ انسان زندگی گزار رہا ہے تو انسان دنیا کے اندر کن کن چیزوں کو اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے، ساری چیزوں کی ایک ضرورت اور ایک مقصد ہے۔ اب انسان دنیا میں آیا تو اس کے گھروں سے بھی واسطہ ہے، لوگوں سے بھی واسطہ ہے، کھانوں سے واسطہ ہے، کپڑوں سے واسطہ ہے، طرح طرح کی چیزوں سے واسطہ ہے۔ تو ان تمام واسطوں اور ان تمام چیزوں کو کیسے استعمال کیا جائے، کیسے اپنی ضرورت میں لایا جائے اور اپنا مقصد کیسے پورا کیا جائے، اس کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ انسان کو تعلیم کی ضرورت ہے۔ اپنی زندگی کو کیسے، جس کے لیے اللہ نے زندگی دی ہے اس کو اسی میں گزاری جائے، اس کے لیے تعلیم کی ضرورت ہے۔ انسان کے ساتھ کیسے پیش آئے، اس کے لیے تعلیم کی ضرورت ہے۔ اپنی ضروریات کیسے پوری کرے، اس کے لیے تعلیم کی ضرورت ہے۔ لباس کیسے پہنے، تعلیم کی ضرورت ہے۔ بڑوں کے ساتھ کیسے پیش آئے، تعلیم کی ضرورت ہے۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا معاملہ کرے، تعلیم کی ضرورت ہے۔ اور ملک و ملت میں ہے، جہاں جس گاؤں، جس آبادی، جس ملک میں رہتا ہے اس میں رہنے سہنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، تعلیم کی ضرورت ہے۔ ان تمام مقاصد کو، ان تمام ضروریات کو اگر کوئی جگہ پوری کرتی ہے تو ہمارے مدارس ہیں جو ان تمام ضروریات کو پوری کرتے ہیں۔ جو جہاں مدارس کا مقصد یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارا مذہب ملک و ملت کے بارے میں کیا کہتا ہے، یہی کہتا ہے کہ اپنے ملک و ملت سے محبت کرو۔ ملک و ملت میں انسان کے ساتھ کیسے پیش آئے، انسان کی کیسے قدر کرے، اس کے اندر کیسے انسانیت آئے، اس چیز کا درس اگر کہیں ملتا ہے تو مدارس میں ملتا ہے۔ انسان کو انسانیت کا درس، ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور ہماری اور آپ کی یہ دینی پناہ گاہ ہے۔ مسلمان اس پناہ گاہ سے، مدارس جیسی عظیم پناہ گاہ سے، عظیم درسگاہوں سے اگر ہٹے گا تو پھر اس کو کہیں پناہ نہیں مل سکتی۔ کیوں؟ یہی مدارس سے ایک مسلمان کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا مذہب کیا ہے، انہی مدارس سے یہ معلوم ہوتا ہے ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، انہی مدارس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے آپسی حقوق کیا ہیں، انہی مدارس سے پتہ چلتا ہے کہ ماؤں کے حقوق کیا ہے، بہنوں کے حقوق کیا ہیں، انہی مدارس سے پتہ چلتا ہے کہ ملک و ملت کی اہمیت کیا ہے، انہی چیزوں سے پتہ چلتا ہے۔ لہٰذا ہمیں ان مدارس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور یہ خیال کرنا چاہیے کہ یہ کیسی عظیم درسگاہیں ہیں، ان سے ہمیں محبت کرنا چاہیے اور ان سے لو لگانا چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے، جہاں تک ہو سکے دامے درمے سخنے ہر طریقے سے اپنا تعاون پیش کر کے ان کو قوت دینی چاہیے۔ جہاں ہم مسلمانوں کے لیے اس مدارس کی اہمیت ہے اور اس مدارس کو کی ضرورت ہے، ان مدرسوں کا ہونا ضروری ہے، وہیں پہ ان مدرسوں کا ملک و ملت کی تعمیر کے لیے بھی ہونا ضروری ہے۔ جہاں مدارس کا ہمارے لیے
مذہبی پہچان ہونے کے لیے ضروری ہے، وہیں پہ ہمیں اپنی زندگی کیسی گزاری جائے، زندگی گزارنے کے لیے بھی ان مدارس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو آج کا مسلمان اپنی شناخت کو کھو بیٹھتا۔ اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع سے فرمایا کہ تمام مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے، مسلمانوں تم میٹنگ کر کے مدارس میں پڑھانے والوں کی تنخواہوں کو روک دو، پھر دیکھنا نہ پڑھانے والے رہیں گے نہ پڑھنے والے رہیں گے، پھر آگے چل کر کچھ نسلوں میں تمہاری اولاد میں دین باقی نہیں رہے گا، تمہاری اولاد دین سے پھرنے لگیں گی۔ اس لیے ان مدارس کو اہمیت دو، اور مدارس کو علماء جو مدارس میں پڑھاتے ہیں ان کو اہمیت دو، اور اپنی بقا کے لیے اور اسلام کی تحفظ کے لیے اور اسی طریقے سے ملک و ملت کو کی حفاظت کے لیے مدارس پر دھیان دینا اور اس پر توجہ دینا اور اس کی مدد کرنا، جہاں تک ہو سکے اس کی تعلیم کو اولین ترجیح دینا۔ اس لیے اکبر الہ آبادی نے کہا تھا ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہم نہیں کہتے کہ تم اسکولوں میں تعلیم کے لیے مت بھیجو، دنیوی تعلیم کے لیے بچوں کو مت بھیجو، بھیجو شوق سے کالج میں پڑھو، چرخ پہ جھولو، مگر ایک بات یاد رہے کہ اللہ اس کے رسول کو نہ بھولے۔ مسلمان جہاں رہے وہ اپنی شناخت کے ساتھ، اپنی پہچان کے ساتھ باقی رہے، اور ایک مسلمان اپنی پہچان، مذہبی پہچان، اپنی شناخت کے ساتھ، اپنے تشخص کے ساتھ اسی وقت رہ سکتا ہے جب مدارس کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا، مدارس میں اس کی تعلیم ہوگی، اور مدرسے زندہ رہیں گے، آباد رہیں گے، تو مسلمان بھی اپنے مذہب کے اعتبار سے بہت آباد رہے گا اور بہت ہی یہ ترقی کی طرف جائے گا، اور اس کو یہ ساری چیزیں دنیاوی گزارنے کا طریقہ بھی معلوم ہوگا۔ ان تمام باتوں سے ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ مدارس کی بہت اہمیت ہے، ہمارے لیے جہاں ہے وہیں ملک و ملت کے لیے بھی ضروری ہے۔